اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ابو طلحہ زید بن سہل انصاری کو جب معلوم ہوا کہ ام سلیم رمیسہ بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہے، چند روز پہلے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ ام سلیم ایک پاک دامن، دانشمند، سلیقہ شار، حسین و جمیل اور بڑی سگھڑ خاتون تھی۔ ان کے جی میں آیا کہ کیوں نہ اسے پہلی فرصت میں ہی نکاح کا پیغام بھیجا جائے، مبادا کہ کوئی اور سبقت نہ لے جائے، بائیں صورت میں اس دل پسند، سلیقہ شار اور معزز خاتون سے محروم رہ جاؤں۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا کہ ام سلیم مجھے مسترد نہ کرے گی، اس لیے کہ میں نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ ہر دل عزیز اور صاحب ثروت ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے بنو نجار کا شاہ سوار اور یثرب کا ایک ماہر تیر انداز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ابو طلحہ ام سلیم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ ام سلیم نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے، اس بنا پر کہیں مجھے مسترد ہی نہ کر دے۔ لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس کا خاوند بھی تو آباء و اجداد کے دین کا پیروکار تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے پہلی تہی کیے تھا۔ بہرحال ابو طلحہ ام سلیم کے گھر پہنچے، اندر آنے کی اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دے دی۔ ام سلیم کا بیٹا انس بھی موجود تھا۔ ابو طلحہ نے مدعا بیان کرتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کیا۔ ام سلیم نے کہا، تم جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جاتا، لیکن میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ ام سلیم بہانہ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی ایسے شخص کو منتخب کیا ہو جو زیادہ مالدار اور زیادہ باعزت ہو۔ یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ اے ام سلیم، اللہ کی قسم میرا کافر ہونا تمہیں شادی سے نہیں روک رہا۔ ام سلیم نے پوچھا، تو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس نے کہا، سونے چاندی کی چمک دمک۔ کہنے لگی، اچھا، کیا سونا چاندی میری آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے؟ بولے، ہاں۔ کہنے لگی، اے ابو طلحہ، میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہیں گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی، اور میں تم سے کوئی سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ ام سلیم کی یہ بات سوچ کر حیران رہ گئے۔ فوراً ذہن اپنے اس بت کی طرف پلٹا جسے اس نے بہت عمدہ لکڑی سے تیار کروایا تھا، اور یہ بت اس کے لیے مخصوص تھا، جیسا کہ اس قوم کے سرداروں کا رواج تھا کہ ہر سردار اپنے لیے کوئی نفیس بت تیار کرواتا تھا۔ جبکہ وہ گہری سوچ و بچار میں غلطہ و پریشان تھا تو ام سلیم نے گرم لوہے پر ایک ضرب لگائی، فرمانے لگی، ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمانے لگی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود کہتے ہو اور دوسرے ٹکڑے کا ایندھن بنا کر آگ سیکتے ہو اور اس سے روٹی پکاتے ہو؟ اے ابو طلحہ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں شادی کر لوں گی اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ اس طرح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے راضی ہو گئے اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد ام سلیم نے ان سے شادی کر لی۔ مسلمان کہا کرتے تھے کہ ہم نے ام سلیم کے مہر سے بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا، اس نے اپنا مہر اسلام ہی کو قرار دیا۔ اس دن سے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے اور اپنی تمام تر طاقت اسلام کی خدمت کے لیے صرف کر دی۔ آپ ان 70 خوش نصیب لوگوں میں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی ام سلیم بھی اس کار خیر میں شریک تھی، اور یہ 12 نقیبوں میں سے ایک تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی حفاظت، نگہبانی اور خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوئے اور بہت سی کٹھن آزمائشوں سے گزرے، لیکن سب سے بڑی آزمائش ان پر غزوہ احد میں پیش آئی۔ حضرت ابو طلحہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی، اور یہ محبت ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آنکھیں دیدار مصطفیٰ سے سیر نہ ہوتی اور دل ان کی شیریں کلامی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہر دم مشتاق رہتا۔ جب بھی فارغ وقت ملتا تو آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے اور محبت بھرے انداز میں فرماتے، اے اللہ کے رسول، میری جان آپ پر قربان، میری عزت آپ پر نچھاور۔ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان پسپا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجبوراً کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ مشرکین نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید کر دیے، پیشانی اور ہونٹ پر زخم آئے اور چہرے سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ افواہ پھیلانے والوں نے افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ختم کر دیے گئے۔ یہ اندوہناک افواہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور یہ مایوسی کے عالم میں دشمن کے آگے لگ کر بھاگ نکلے۔ اس خطرناک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چند صحابی میدان کارزار میں جمے رہے اور ان میں سر فہرست حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر چٹان کی طرح جمے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو طلحہ نے اپنی کمان سنبھالی، تیر درست کیے اور یکے بعد دیگرے مشرکین کو نشانہ لیا۔ یہ اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ ان کا کوئی نشانہ خطا ہی نہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ کے پیچھے سے ایڑیاں اٹھا کر ہر تیر کا نشانہ دیکھنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو طلحہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان اور جسم کا ہر حصہ آپ پر نشاور، آپ اس طرح دشمن کی طرف نہ جھانکیں، خطرہ ہے کہ وہ آپ کو نشانہ نہ بنا لیں۔ اتنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لشکر اسلام میں ایک مجاہد تیروں سے اٹا ہوا ترکش اٹھائے بھاگا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، ارے بھاگنے والے، یہ تیر ابو طلحہ کے سامنے پھینک دو تاکہ یہ کام آ سکے، بھاگتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ مت لے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئیں اور بے شمار دشمنوں کا خاتمہ ہوا۔ پھر لڑائی ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بال بال بچا لیا۔ جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دوران جنگ اللہ کی راہ میں اپنی جان نثار کر دینے کے سلسلے میں سخی تھے، اسی طرح راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں بھی سخاوت کے دھنی تھے۔ مدینہ میں حضرت ابو طلحہ کی ملکیت کھجور اور انگور کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کے پھل بہت عمدہ اور پانی نہایت میٹھا تھا۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ اپنے باغ میں سایہ دار درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سبز رنگ، سرخ چونچ اور گلابی پاؤں والا خوبصورت پرندہ اس درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر بڑی سریلی اور دلدوز آواز میں چہچہانے لگا۔ یہ دلکش آواز حضرت ابو طلحہ کو پسند آ گئی اور نماز میں تمام تر توجہ اسی کی طرف ہو گئی، اور یہ اس دلکش آواز میں اتنے محو ہوئے کہ یہ نہ یاد رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 رکعت، 3 رکعت، کچھ یاد نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ باغ کے دل فریب منظر، پرندے کی دل سوز آواز، پودوں کی بھینی بھینی خوشبو سے نماز میں پیدا ہونے والی غفلت کا شکوہ کیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول گواہ رہنا، میں نے یہ دل پسند باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اب آپ اپنی پسند کے مطابق جہاں چاہیں اسے صرف کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے روزے دار اور مجاہد کے روپ میں تمام زندگی بسر کی۔ جب موت آئی اس وقت بھی آپ روزے کی حالت اور جہاد کے سفر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال زندہ رہے، ایام عید کے علاوہ کبھی روزہ نہیں چھوڑا، لمبی زندگی پائی، بڑھاپا بھی جہاد کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا، دین الہی کے غلبے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے دور دراز سفر کرتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایک جنگ کے سلسلے میں بحری سفر اختیار کیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہونے لگے۔ بوڑھے باپ کو تیار ہوتا دیکھ کر بیٹوں نے کہا، ابا جان اللہ آپ پر رحمت کرے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بہت جنگیں لڑی، از راہ کرم آپ آرام کریں، اب ہماری باری ہے، ہم آپ کی جانب سے جنگ لڑیں گے۔ بیٹوں کی بات سن کر فرمانے لگے، بیٹو سنو، اللہ کا ارشاد ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے اور بوجھل نکل کھڑے ہو اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس نے ہم سب کو نکلنے کا حکم دیا ہے، عمر کی قید نہیں لگائی اور لشکر اسلام کے ساتھ نکلنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ عمر رسیدہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے ساتھ کشتی پر سوار سمندر کے بسط میں مصروف سفر تھے کہ بیمار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسلمان ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے لیے کسی جزیرے کی تلاش کرنے لگے لیکن انہیں 7 دن کے بعد جزیرہ نظر آیا۔ ان 7 دنوں میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی لاش تر و تازہ رہی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کہ آرام کی نیند سو رہے ہوں۔ سمندر کے دامن میں اہل خانہ اور وطن سے دور، خاندان اور گھر سے دور، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔
یہ دوری انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔